शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो हर इंसान नहीं दिखाता है, क्योंकि ये एक ऐसा बयान है, ये एक ऐसा वीडियो है जो बहुत सारे लोग नहीं दिखा पाते, बहुत सारे लोग देखना भी नहीं चाहते। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शॉर्ट्स वीडियो, जो गंदी गंदी गाने और वीडियो जिसमें हंसी है, जिसमें गुनाह है, वो सब लोग देखते हैं आजकल। तो मैं उस सब के खिलाफ हूँ और मैं वो हरगिज नहीं वो सब वीडियो नहीं अपलोड करता हूँ, नहीं वैसा देखता हूँ वीडियो, और इंशाल्लाह कभी नहीं देखूंगा। तो मैं इस तरह का वीडियो इसलिए देखता हूँ ताकि मेरा और कोई चीज पर ध्यान न जाए, मैं और चीज को नहीं देख पाऊँ और उससे मैं बचा रहूं। तो मैं इसलिए ये वीडियो लाया हूँ कि आप सभी लोग भी जो अगर शॉर्ट्स देख रहे हैं उसमें ऐसा वीडियो देख रहे हैं जिससे गुनाह होता है, जिससे अल्लाह ताला नाराज होता है, तो इसी वजह से मैं लाया हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखिए और इससे सीखिए कि ये क्या बयान दे रहे हैं और क्या ये दुनियादार और आखिरत के बारे में ये बयान दे रहे हैं, और हमारे आका जनाब आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करते हैं और उनके सहाबा कराम की सीरत बयान करते हैं, वो किस तरह थे और हम लोग का माहौल आज किस तरह का हो चुका है। तो बिना देरी के उस वीडियो को आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिए और इसे ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि तकासुर का मतलब होता है किसी भी चीज की कसरत, बहुत ज्यादती, खाने में ज्यादती, पीने में ज्यादती, सोने में ज्यादती, माल में ज्यादती, आराम में ज्यादती, किसी भी चीज में बहुत ज्यादा चीज हो जाना, इसको कहते हैं तकासुर। और रब ताला फरमाता है ये बहुत ज्यादा आराम पसंद या तकासुर ने तुम्हें गफलत में डाल दिया है। जब भी किसी के पास कोई चीज ज्यादा आती है तो आदमी गाफिल होने लगता है। सबके लिए नहीं, लेकिन अक्सरियत का ऐसा है। आपको मैं ये बात बता दूं कि हम तो दुआ यही करते हैं कि हमेशा खुश रहें, सलामत रहें, और हम चाहते भी ये कि खुश रहें, सलामत रहें। बल्कि हकीकत यह, बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर तुम्हें बीमारी ना आए और दुख और दर्द ना पहुंचे तो फिर तुम्हारे अंदर गुरूर और तकब्बुर आने लग जाता है। और इतना ही नहीं, आपको मैं बताऊं कि फिरौन जिसने आना रब्बुकुमुल आला का दावा किया, यानी मैं तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूं, फिरौन को ये जो गुरूर आया उसकी एक वजह मुफस्सिरीन ने फरमाया कि उसको 100 साल तक कभी बुखार तक नहीं आया, न कभी सर्दी न कभी बुखार, तबीयत कभी खराब नहीं हुई। और इतना सेहतमंद कि एक आदमी 1000 लोगों से मुकाबला कर सकता था। वो शेरों को चीर फाड़ कर रख देता, तो ताकत भी ज्यादा, आराम भी हमेशा। तो उसको इस गुरूर ने यहां तक पहुंचा दिया कि वो खुदाई का दावा कर बैठा। उसको ये लगने लगा कि मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूं और मैं ही तुम्हारा पालने वाला हूं। इसी में मेरे अजीजों कुरान कहता है अल्हाकुमुत तकासुर, तकासुर ने तुम्हें गफलत में डाल रखा है। अब ये भी मैं बताऊं, सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर जब कभी खुशियां आती तो आप रोने लग जाते थे। खुशी में भला कोई रोता है, लेकिन हज़रत उमर रोते थे। और लोग अगर आपसे कहते कि आज तो खुशी है आपके घर में, आप रो क्यों रहे, तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे को उसके गुनाहों पर ढील देता है तो ऐसी खुशियां आम कर देता है। तो मैं ये सोचता हूं कहीं मौला ताला मेरे खताओं पर और गुनाहों पर ढील तो नहीं दे रहा जो इतनी खुशियां मुझे मिल रही है। मेरे अजीज, तो हमेशा खुशियां आना या हमेशा इस तरह के माल की ज्यादती की तलब करना, ये भी तुम्हें कभी कभार गफलत और गुमराही की तरफ ले जाता है। तो होना क्या चाहिए इसके लिए? जब तकासुर है, माल जिसके पास बहुत ज्यादा है अक्सर तो उसका वक्त हिसाब किताब में ही गुजर जाता है, उसको मेंटेनेंस में ही 24 घंटे भी नाकाफी लगते हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनका हाल यही है कि उनको इस्तिंजा की भी और खाने पीने की भी फुर्सत नहीं है। वो कहते हैं इसलिए कि उनका हिसाब किताब मेंटेनेंस इतना ज्यादा है कि वो देखते देखते थक जाएं। ये माल की ज्यादती वालों का हाल है। सेहत की जिसके पास ज्यादती है वो अपना अक्सर औकात तो जिम में गुजारने पे सर्फ करता है या फिर अपनी बॉडी को मेंटेन करने में, इन्हीं खुशियों में है।
جائیداد کی کثرت جس کے پاس ہے، وہ زمینوں کا حساب کتاب میں ایسا مصروف ہے کہ اسے ایک سجدہ کرنے کی بھی توفیق نہیں مل پا رہی۔ کسی بھی چیز کی کثرت جو ہے انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں تکاثر یا کثرت نہ مانگو، بلکہ جب بھی مانگو تو اللہ تعالیٰ سے غنا مانگو، اے اللہ تو مجھے غنی بنا دے۔ غنی اور چیز ہے، امیر اور چیز ہے۔ امیر کو بھی امیر جو ہے وہ بھی مالدار کو ہی کہتے ہیں، غنی کو بھی غنی بھی جو ہے مالدار کو ہی کہتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے، امیر جتنا بھی کمائے گا حرص اور باقی رہے گی اور تھوڑا سا آ جائے، اور غنی وہ ہے جس کے مال آنے کے بعد مزید کی خواہش نہ ہے، جس کا پیٹ بھر گیا، سیراب ہو گیا، اللہ نے جو دیا وہ بہت ہے، یہ غنی ہوتا ہے۔ اور غنا کسی کو اگر مل گئی تو یہ اللہ کا اس پر بڑا فضل ہے، بڑا فضل ہے، ورنہ عام انسان کی حالت تو یہ نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا، انسان کی کیفیت تو یہ ہے کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں موجود ایک وادی بھر کر کسی کو سونا دے دیا جائے، اتنا سونا تیرا ہے، تو وہ خواہش کرے گا کہ اس طرح کی ایک وادی اور ہوتی تو کیا یہ اچھا ہوتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اگر اس کو دوسری وادی بھی دے دی جائے تب وہ تیسری کی تمنا کرے گا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، یہاں پر سونا چاندی ہیرے جواہرات جمع کرنے والے اتنے بڑے بڑے لوگ آئے، مجھے حیران، سر ہاتھ میں آ جاتا ہے، کبھی ہاتھ میں آ جاتا ہے، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں قبر میں، اس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ زندگی کے ختم ہونے کی سچی داستان ہے، اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ آج دنیا کا اگر سب سے بڑا سچ جسے نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں ماننا پڑے گا وہ موت ہے۔ تم ہزار نہ چاہو لیکن تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ موت آنی، موت ہے، چاہے وہ ہندو ہو کہ یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو کہ سکھ ہو، کوئی ہو، اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے تمہاری تکاثر، تمہاری غفلت کو اگر کوئی چیز ہٹا سکتی ہے تو وہ قبروں کو دیکھو جا کر۔ اسی لیے وہ بات مجھے یاد آتی ہے، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ ایک جنازے کو دیکھتے ہیں جس میں ایک چھوٹی 8 سال کی بچی جنازے میں پیچھے پیچھے چل رہی تھی، اس کے باپ کا جنازہ تھا، وہ روتی ہوئی جا رہی تھی اور کیا کہہ رہی تھی کہ بابا جان آج ہمارے گھر پر کیسی بڑی مصیبت آ گئی، آپ ہم کو چھوڑ کر چلے گئے، ہمارے گھر پر آج بہت بڑی مصیبت آئی ہے، ہم تنہا ہو گئے اور آپ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہے ہیں۔ وہ بچی پیچھے چیخ مار کر رو رہی تھی۔ حضرت سفیان ثوری نے اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا تمہارے گھر پر بڑی مصیبت نہیں آئی، سب سے بڑی مصیبت جو اس سے بڑی ہو نہیں سکتی وہ تمہارے باپ پر آئی، وہ موت ہے۔ موت سے بڑھ کر کوئی آزمائش نہیں ہے، جو تمہارے باپ پر آئی ہے وہ تمہارے گھر پر تھوڑی نہ آئی ہے۔ ایک بار تو وہ جدا ہوا ہے، کل سے پھر تم کھانے پینے پہ لگ جاؤ گے، تمہارے معاملات ویسے ہی چلیں گے، لیکن تمہارے باپ کے متعلق سوچا کہ اس کی آج تو پوری دنیا بدل چکی ہے۔ جو آزمائش آج تمہارے باپ پر آئی ہے وہ ابھی کسی پر نہیں آئی، تم پر۔ موت سے بڑھ کر کوئی آزمائش نہیں۔ پھر دوسرے دن حکایت میں لکھا ہے کہ دفن ہو گیا وہ شخص، دوسرے دن قبرستان میں حضرت سفیان ثوری گئے ہوئے تھے، تو یہی 8 سال کی بچی اپنے باپ کے قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ 8 سال کی بچی تھی، اپنے باپ کو قبر میں یاد کرتے ہوئے رو رہی تھی کہ بابا جان آپ بیمار تھے، میں دوائیاں لا کر آپ کو دیا کرتی، آپ اٹھ نہیں سکتے میں بستر جھاڑ دیا کرتی، میں آپ کو شال اوڑھا دیا کرتی، آپ کو پانی اور کھانا میں پیش کر دیا کرتی، کل کی پہلی رات آپ نے قبر میں گزاری، میرے بنا آپ نے رات گزاری ہے، آپ کو دوائی کس نے دی، آپ کو کھانا پانی کس نے پیش کیا، آپ کا بستر کون جھاڑا، آپ کی شال کون اڑایا۔ یہ بچی ننھی سی اپنے باپ کی قبر کے پاس بیٹھ کر گریہ وزاری کر رہی تھی، پیچھے حضرت سفیان ثوری کھڑے تھے، ہائے، اور اس بچی کو اٹھایا اور کہا بیٹا اب اپنے باپ سے وہ باتیں مت پوچھ جو کچھ تو دنیا میں کرتی تھی، یہ مت پوچھ، بلکہ اپنے باپ سے یہ پوچھ کہ بابا جان جو ہم نے کفن پہنا کے بھیجا تھا فرشتوں نے اس کو باقی رکھا ہے یا چھین کر ننگا کر دیا ہے، یہ پوچھ اپنے باپ سے کہ ہم نے تو تمہیں سجا سوار کر کے بھیجا تھا، بابا جان تمہارا چہرہ کل جیسا تھا ویسی ہے یا پھول کر پھٹ چکا ہے۔ اپنے باپ سے یہ پوچھ کہ ہم نے تمہیں نہلا دھلا کر کے بھیجا تھا اسی طرح قبر میں موجود ہو یا ہر جگہ سے نجاست نکل چکی ہے۔ یہ حالات ہے۔ حضرت سفیان ثوری یہ کہتے کہتے رو پڑے، اتنا روئے کہ ان کی داڑھی بھیگ گئی،
اور کہا مولا اس سے بڑی آزمائش کچھ نہیں ہے. اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ مصلی بچھاتے اور اگر قبروں کا کوئی ذکر کرتا تو اتنا روتے تھے کہ ان کا مصلی بھیگ جاتا. ان کا غلام مصلی نچوڑ کر کے سکھایا کرتا تھا. حضرت عثمان غنی سے پوچھا گیا آپ صرف قبروں کے ذکر پر اتنا کیوں رو پڑتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی کہتے تم نہیں جانتے یہ وہ منزل ہے کہ یہاں سے اگر نکل گیا تو ساری منزلیں آسان ہیں. امید ہے آپ سبھی کو یہ ویڈیو کافی اچھا لگا ہوگا جو ابھی آپ کے سامنے میں پیش کیا ہوں مفتی سلمان انجلی صاحب کا بیان. تو یہ ویڈیو میں بہت اہم لایا ہوں آپ سبھی کے لیے اور انشاءاللہ لاتا رہوں گا. اور اس ویڈیو میں ہم سبھی کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم سبھی کے لیے کس طرح یہ نصیحت کا بیان کرتے ہیں. ہم سبھی کے زندگی کے حالات کے اوپر ہم سبھی کے زندگی کس طرح گزرنا چاہیے ہم سبھی کے ایمان کے لیے یہ بیان دیتے ہیں اور ہم سبھی کو کس طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی کس طرح طریقہ ہے وہ بتاتے ہیں ہم سبھی کو. تو امید ہے آپ سبھی کو یہ ویڈیو کافی اچھا لگا ہوگا اور اس سے آپ سبھی کو بہت ایسی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوگی جو آپ سبھی کو پہلے سے پتہ نہیں تھا. تو اس طرح کا اگر آپ سبھی کو ویڈیو پسند آتا ہے اچھا لگتا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریے اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ آپ لوگ شیئر کریں گے اتنا زیادہ آپ کو ہی فائدہ ہے کیونکہ یہ کسی گندے ویڈیو یا کامیڈی فلم یا ایسا ویڈیو نہیں ہے جس سے انسان مسلمان کو گناہ ملے. تو یہ اس طرح کا ویڈیو ہے جس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں ان کے کس طرح زندگی گزرتا تھا اسی کے بارے میں یہ سب بیان ہے. تو اس سے نیکیاں ملتی ہیں. میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جس طرح ہم سبھی کو سکھایا جاتا ہے تقریر ہوتی ہے اسی طرح یہ بھی ایک تقریر ہے. تو اس سے بھی ہم سبھی کو علم حاصل ہوتا ہے. تو اس سے کوئی گناہ نہیں بلکہ نیکیاں ملتی ہے. تو اسے آپ لوگ جتنے زیادہ دوستوں کے پاس شیئر کریں گے دکھائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ اس سے کوئی ہنسی مذاق یا کھیل کرنے والی بات یہ نہیں بتاتے ہیں اور وہ بات بتاتے ہیں جو ہم سبھی کے زندگی میں آنے والی رہتی ہے یعنی کہ ہم سبھی کو زندگی میں کام آنے والی رہتی ہے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے یہ ویڈیو یہیں تک تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.